آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد سورہ الصافات چند کلمات آپ کے سامنے موضوع خطبہ کے طور پر تلاوت کیے گئے۔ آج ہماری اس سرزمین کے مطابق ذوالحجۃ المبارکہ کی 9 تاریخ ہے اور سعودی سرزمین پر آج 10 تاریخ ہے۔ یہ آبھار کا جو بدلہ کا فرق ہوتا ہے اس کی بنا پر گزشتہ خطبے کے اندر آپ نے یہ جملے سماعت فرمائے تھے کہ ذوالحجۃ المبارکہ جو ہے اس پورے مہینے کو اگر ہم ماہ ابراہیم و اسماعیل کہیں وہ بالکل درست ہوگا۔ اس کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ اور سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، ان کی اتنی یادگاریں ہیں کہ ان میں ایک سے ایک بڑھ کر اللہ کی عبادت کے رنگوں کے اندر ان عبادتوں کے اندر ارکان اسلام کا ایک اہم ترین رکن حج ادا ہوا ہے۔ یہ عبادت جاری ہے۔ اب اس میں کعبے کی تاریخ بیان کی جائے۔ کعبہ ایک عمارت ہے۔ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ، اس سرزمین پر اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر برکت والے شہر میں بنایا گیا، تو یہ کعبہ ہے۔ اس کی مختصر تاریخی اشارہ دیتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام، ان کا جب زمین کے اوپر نزول ہوا، 2 مختلف مقامات پر ہوا، سال ہا سال مشیت ایزدی کے مطابق، کیونکہ الگ الگ مقام پر ان کو اتارا گیا تھا، تو اس کے بعد جب اللہ کی مشیت ہوئی تو میدان عرفات کے اندر ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ خوشی جو ظاہر بات ہے کہ اتنی جدائی کے بعد اب وہ جو فراق تھا وہ وصال میں بدلا، تو اب چند دیگر امور حضرت آدم علیہ السلام کی توجہ کا مرکز بنے۔ ان میں سے ایک امر یہ بھی تھا کہ اللہ کے حضور درخواست کرتے ہیں کہ مولا، جب میں جنت میں تھا تو فرشتوں کی عبادت کے لیے
ایک تیرا گھر وہاں بیت المعمور موجود تھا، جہاں فرشتے آ کر عبادت بھی کرتے تھے اور طواف بھی کرتے تھے۔ تو ایسا ہی ایک گھر زمین پر مجھے عطا فرما، تاکہ میں اسی طرح جیسے وہاں عبادت ہوتی ہے یہاں بھی عبادت کی جائے۔ اللہ پاک نے ان کی درخواست قبول فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آتے ہیں اور آ کر یہ جگہ جہاں خانہ کعبہ ہے اس جگہ کے اوپر اپنے پروں سے نشان لگاتے ہیں، اور وہاں اس کو وہ بیت المعمور جہاں تھا اس کے متوازی یہ جگہ جو ہے یہ منتخب کی گئی، اور یہاں یہ خانہ کعبہ جو ہے وہ بنایا گیا۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، ببکۃ مبارکاً، برکت والے شہر کے اندر۔ یہ شہر تو بہت بعد کی بات ہے، لیکن یہ مستقبل کے حوالے سے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت والا شہر، تو برکتیں جو ہیں وہ ایک سے ایک بڑھ کر، اس سے پہلے حضور کی آمد سے پہلے جو اس کی اہم ترین اس خطہ زمین کی برکت تھی سب سے زیادہ، وہ یہ تھی کہ اللہ کا گھر پہلا جو ہے وہ یہاں بنا، لیکن اس کی اصل برکت جو ہے اس سے بھی بڑی، اللہ کے گھر سے بھی بڑی برکت جو تھی وہ کیا ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اور وہ جو آپ کی جائے پیدائش ہے وہ کعبۃ اللہ کے پاس ہی تھوڑے فاصلے پر اب اسے لائبریری بنایا جا چکا ہے۔ بہت سے آثار اور متبرک مقامات جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والے مقامات، متبرک مقامات، صحابہ کرام کے بہت سارے آثار جو ہیں وہ مٹائے جا چکے ہیں، ان مخصوص پس منظر ہے ان کا وہ موضوع نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ اسی مکہ کے اندر ہوئی۔ پہلے زمین کے اس ٹکڑے کی سب سے بڑی برکت میں نے یہ عرض کیا کہ وہ کعبہ یہاں بنا، تو اب اس سے بھی بڑی برکت جو ہے وہ اصل رونما ہوئی کہ کعبے کا بھی کعبہ جو ہے اس کی پیدائش جو ہے وہ یہاں ہوتی ہے۔ امام احمد رضائی کے مقام پر کہتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ یہ خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے تو اس کی ایک دیوار کے ساتھ نیم دائرہ ایک لگا ہوا ہے، اس کا نام ہے حتیم۔ اسی سمت میں مدینہ، یہ مدینہ منورہ کی سمت ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ خانہ کعبہ کی جو بے شمار عظمتیں ہیں ان میں سے ایک عظمت یہ، اب پوری امت دنیا میں جہاں بھی موجود ہے، انہوں نے جب نماز کی عبادت کرنی ہے تو سب کا رخ مشرق سے ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، سب کا رخ کعبے کی طرف ہوگا۔ اور وہاں کعبے کی عمارت میں یہ جو منظر آپ کو نظر آتا ہے طواف کا، یہ دنیا میں اور کہیں موجود نہیں ہے، یہ اس کی عظمت ہے۔ اور اس کے چار چفیرے، یعنی
خانہ کعبہ کی طرف پشت نہیں کرنی، تو آپ جس سمت سے بھی ہوں گے، دائیں بائیں ادھر ادھر رخ اس کی طرف کر کے آپ نماز جو ہے وہ جماعت جب ہو رہی ہوگی تو وہ صفیں اس طرح نہیں ہوتی بلکہ اس طرح ہوتی ہے۔ یہاں جب جبرائیل علیہ السلام نے سیدنا آدم علیہ السلام کی درخواست کے نتیجے کے اندر وہ اپنے پروں سے نشان لگا کر دائرہ بنا کے، تو وہاں وہ عمارت جو ہے یہ آپ کے دور کے اندر چھوٹی صرف 4 دیواری کی حد تک، وہ نشان جو تھا وہ جب طوفان نوح آیا ہے اس طوفان کے اندر وہ نشانات مٹ گئے۔ پھر یہ والا جو مقام ہے اس کی بڑی ایمان افروز داستان ہے، تاریخ ہے، اور اس کے اندر اتنے اسباق ہیں کہ ہمیں معلوم بھی ہونے چاہیے اور ذہن کے اندر رکھے جائیں، تاکہ وہ برکتیں جو ہیں جو اس سوچ کے ساتھ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ان کے حصول کی وہ سوچیں جو ہیں وہ پھر ذریعہ بنتی۔ میں چند اشارات دے رہا ہوں کہ یہ والا اب جہاں کعبہ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دور جب آیا ہے تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی انسان تو بڑی دور کی بات، وہاں یہ صحرا لکودک بالکل چٹیل میدان، نہ کوئی شجر درخت بھی نہیں، نہ ہی کوئی پرندہ، نہ ہی کوئی چشمہ، وہ چٹیل میدان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد نہیں تھی، 90 سال کی عمر تھی آپ کی جب اللہ پاک نے یہ بچہ جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بڑھاپے کی اولاد تو ساری پیاری ہوتی ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر اتنے عرصے کی محرومیت کے بعد جو، تو پھر اس کا زیادہ ایک ماں باپ کی نگاہ کے اندر پیار شفقت سب کچھ، تو ابھی 6 مہینے کے لگ بھگ عمر ہے حضرت اسماعیل جو بچہ پیدا ہوا ہے، بڑے پیار سے بچے کو شفقت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، آغوش کے اندر بچہ ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے۔ رب نے فرمایا اچھا ابراہیم، اب تیری توجہ جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کر ادھر، کہا کہ چل، بچے کو اٹھا، بیوی کو ساتھ لے اور اس جگہ کے اوپر چھوڑ کر اپنی بیوی اور معصوم جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ کوئی چرندہ پرندہ، اور نہ ہی انسانی زندگی گزارنے کے جو اسباب ہوتے ہیں، کو خوراک، کو پانی، کو دوسری چیز، کوئی چیز نہیں۔ ایک اونٹنی کے اوپر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سوار کرایا، 3 افراد کو، خود مہار پکڑی اور اس مقام پر لا کر اتار کے تو چلے گئے جبرائیل امین چلے گئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اب اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر بچے
اور اس کی والدہ کو، اپنی اہلیہ کو وہاں چھوڑ کر وہ بھی جب جانے لگے، اب سیدہ ہاجرہ نے دامن پکڑ لیا، کہا کہ ابراہیم، میں کوئی غلطی کر بیٹھی ہوں، کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، کیا گناہ کیا ہے کہ کیوں ہمیں یہاں بے سہارا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ بہت بڑا امتحان، آپ سوچیں ذرا۔ اور امتحان کے اندر دوہرا سنگین امتحان یہ تھا کہ ابراہیم تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو سیدہ ہاجرہ نے جب دامن تھاما اور پوچھا کہ ابراہیم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اب وہ رفیقہ حیات، وہ خدمت گزار اہلیہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ 90 سال کی عمر میں جا کر بچہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، تو اس کا سوال، یہ ساری کیفیت جو ہے وہ سوچی جانی چاہیے کہ انہوں نے کوئی غلطی گناہ ان کا کوئی نہیں، پوچھا تو آپ کو بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ شعر کس سیاق و سباق میں کہا گیا ہے، لیکن تھوڑا سا اس کا مفہوم اس کے ساتھ یہاں جڑ سکتا ہے کہ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں پر بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ یہ ابراہیم بول بھی نہیں سکتے۔ دوسری مرتبہ سیدہ ہاجرہ آپ سے سوال کرتی ہیں، اچانک ان کے ذہن میں کوئی خیال آیا، ابراہیم کیا یہ ہمارے رب کا حکم ہے؟ اب ابراہیم حکم ربانی کا احترام کرتے ہوئے زبان سے نہیں بولے، لیکن آنکھوں اور سر کے اشارے سے اس بات میں جواب دے دیا کہ ہاں یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ تو جب آپ نے یہ اشارہ دے دیا تو ایک سیکنڈ نہیں لگایا، سیدہ ہاجرہ نے دامن چھوڑ دیا، کہا کہ ابراہیم اگر رب کے حکم کے مطابق اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے تو یہ کام کر سکتا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑے، تو ہم بھی پھر ہمیں کوئی اب فکر نہیں ہے، وہ رب العالمین جو ہے وہی ہماری حفاظت فرمائے گا، وہی ہماری تربیت فرمائے گا۔ اور آپ نے دامن جو ہے وہ چھوڑ دیا کہ ہم بھی اپنے رب کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرتے۔ اب وہاں تھوڑی بہت خوراک کی ایک پوٹڑی کوئی دے گئے تھے، ختم ہو گئی، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں۔ جب ماں کے کھانے پینے کو کچھ نہیں، وہ ایک دن گزرے گا، 2 دن گزریں گے، 3 دن گزریں گے، تو آگے بچے کو خوراک کہاں سے ملے گی؟ سوال نہیں تھا۔ وہاں پھر وہ لمحات آئے کہ جب 6 ماہ کا شیر خوار بچہ ماں کے سامنے جو ہے وہ بلک رہا ہے، کچھ کھانے پینے کو نہیں، ہونٹوں کے اوپر پپڑیاں جم گئیں، زبان جو ہے وہ پیاس سے باہر آ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ جب وہ ایڑیاں رگڑنی شروع کر دی تو اب ماں کی ممتا سے برداشت نہیں ہوتا۔ ادھر ادھر دیکھتی ہیں، کہیں کوئی آثار نظر آ جائیں، کوئی پانی نظر آ جائے، کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی اور خانہ کعبہ کے قریب ہی، یعنی اس جگہ بیٹھی ہوئی ہیں،
ایک چٹان، چھوٹی پہاڑی صفا وہ تھی، وہاں اس پہاڑی کے اوپر جا کر چڑھتی ہیں. اوپر ذرا جا کے دیکھا جائے چار چفیرے، کہیں سے کوئی پانی یا کوئی اور اس زندگی کے آثار معاون مل جائیں. نہیں. پھر وہاں سے واپس آتی ہیں، پھر بچے کو دیکھتی ہیں، پھر دوسری سمت کے اندر دوڑتی ہیں. دوسری پہاڑی ہے مروا، ادھر جاتی ہیں، وہاں چار چفیرے دیکھا، کچھ نہیں. پھر واپس آتی ہیں، بچے کو دیکھتی ہیں، پھر دوسری مرتبہ صفا کے اوپر جا رہی ہیں، پھر تیسری مرتبہ پھر مروا کے اوپر جا رہی ہیں. 7 چکر. ماں کی ممتا جو ہے اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا نہ صرف انسانوں کے اندر بلکہ حیوانوں کے اندر بھی، پرندوں کے اندر بھی ماں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی شفقتوں اور محبتوں کی صفات ایسی پیدا کی ہے کہ جسمانیات کی دنیا میں اس سے بڑا زوردار جذبہ جو ہے وہ کسی کے اندر نہیں ہوتا. ایک چڑیا کا چھوٹا سا بچہ بھی گھونسلے کے اندر موجود ہے. کوئی کوا، کوئی نیولا، کوئی حملہ کرنے کے لیے آ جائے تو چڑیے کو دیکھیں گے کہ آپ کیسے وہ پھڑپھڑا رہی ہے اور کیسے اس کی بےتابی کا اپنے اظہار کرتی ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے چرندوں پرندوں سے لے کر ماں کی مامتا، تو مامتا جو ہے وہ دوڑ رہی ہے. اور سوچے کہ مثال کے طور پر ایک مرتبہ جب دونوں چٹانوں کے اوپر بڑی گہری نظر سے چڑھ کے دیکھ لیا، چار چفیرے نگاہ دوڑا لی اور پتہ چل گیا کہ کوئی یہاں کوئی آثار کسی بھی قسم کے، کوئی پانی، کوئی کھانے کی چیز، کوئی درخت، کوئی انسان، کہیں دور سے کوئی جانور نظر ہے، جب کچھ نہیں، تو سوال یہ ہے کہ دوسری مرتبہ اسی پہاڑی کے اوپر کیا لینے کے لیے جا رہی ہیں؟ تیسری مرتبہ جو ہے ان پہاڑیوں کے اوپر جانے کا، جب ایک مرتبہ پورا مشاہدہ ہو گیا، اچھا 2 مرتبہ ہو گیا ہے، پھر تیسری مرتبہ، تو یہ سارا منظر جو ہے وہ ذہن کے اندر رکھنے کا ہے. اور یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ اپنے رب کے لیے، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کے لیے. 7واں جب چکر ہے تو آپ آ رہی ہیں، دیکھا کہ اسماعیل اب پیاس کی شدت کی بنا پر اور جو بے بسی کا ایک اظہار ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر زمین کے اوپر رگڑ رہا ہے، ایڑی اٹھاتا ہے، مارتا ہے. یعنی ایسے آپ کو معلوم ہوا کہ شاید یہ میرے بچے کے آخری لمحات ہے. تو بے تابانہ جب دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، اچانک یہ دیکھا کہ جہاں ننھے اسماعیل کی ایڑی کی ضرب لگ رہی تھی وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. مقام وہی ہے، اور یہ چشمہ جو ہے یہ بھی جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اپنے پر کی ضرب لگائی. لوگ نہیں مانتے، رب کی ربوبیت کو نہیں مانتے، اس کی الوہیت کو نہیں مانتے، اس کی قدرت کو نہیں مانتے. خاص طور پر مادہ پرستی کا اب جتنا غلبہ ہو چکا اور جیسے حالات کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان ایسے نکات جو ہیں وہ سمجھنے چاہیے. اپنی تاریخ اور ابراہیمی ملت ہیں ہم، کیوں ہیں؟ وہ ابراہیم کون تھے؟ ان کی شخصیت، ان کی قربانیاں جو ہیں وہ اب تک جو کئی رنگوں کے اندر پورے گھرانے کی بوڑھے جو ہیں
سیدنا ابراہیم علیہ السلام ویسے تو سامنے رکھنا ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سامنے رکھ لیں، خواتین جو ہیں وہ سیدہ ہاجرہ کو سامنے رکھ لیں، بچے جو ہیں وہ سیدنا اسماعیل کو سامنے رکھ لیں، تو ایک ہی گھر کے اندر آپ کو اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ اور سبق جو ہے وہ یہاں سے حاصل ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے پہلے پارے میں آپ کو یہ آیات ملیں گی۔ رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کو چند امور کے اندر اس کے رب نے آزمایا، امتحانات لیے، پرچے ہوئے۔ یہ جو ہمارا ایک نظام ہے دنیاوی طور پر، کوئی بھی ڈگری درجہ جب حاصل کرنا ہے تو پہلے پیپر ہوتے ہیں، پرچے ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، ان کے جواب صحیح جو دیتا ہے پاس ہو جاتا ہے تو پھر ڈگری ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی پرچے ہوئے۔ چار چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ ہر انسان کو فطری طور پر بڑا پیار ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ مسلمان ہی ہو، ہر انسان چاہے وہ غیر مسلم ہے چاہے مسلمان، چار چیزوں کے ساتھ ہر ایک کو لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے۔ نمبر ایک، وہ وطن، جہاں کوئی پیدا ہوتا ہے، وہ جگہ، چاہے کہ وہ پنڈ ہے چاہے کوئی شہر ہے، چاہے کوئی بہت بڑا محل ہے، تو چاہے وہ جھگی کے اندر کوئی پیدا ہوا ہے، جو اس کی جائے پیدائش ہوتی ہے اس کے ساتھ ہر ایک انسان کو فطری طور پر، قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہے، کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، کون، ہر انسان کو وہ اپنی جائے پیدائش کا علاقہ اور وہ فطری طور پر محبوب ہوتا ہے۔ نمبر دو، اپنا مال، اپنی جائیداد ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے۔ نمبر تین، اپنی اولاد، اپنے بیوی بچے سب کو عزیز ہوتے ہیں۔ اور ان مادی نعمتوں میں سے سب سے زیادہ قیمتی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ، وہ انسان کی جان ہے۔ ان چاروں چیزوں کے ساتھ سارے انسان بڑے محبت کرتے ہیں، چاہے کوئی غریب ہے چاہے امیر ہے، وہ کالا ہے وہ گورا ہے، وہ مرد ہے وہ عورت ہے، جو بھی ہوگا ان چاروں چیزوں کو عزیز سمجھتا ہے۔ اس پس منظر میں اب ذرا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اوپر ایک نگاہ دوڑائیں۔ آپ کے جو پرچے ہوئے ہیں ان میں سے ان چاروں چیزوں کو دیکھیں۔ وطن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرحلے کے اوپر حکم ہوا کہ ہجرت کر، وطن چھوڑ، کہا مولا لبیک، حاضر ہوں۔ مال، ایک ایسا بھی زندگی کے اندر وقت آیا، اس صحرا کے اندر آپ کی جو بھیڑ بکریوں کے ریوڑ تھے وہ تا حد نگاہ تھے۔ اتنا مال دولت اللہ پاک نے عطا فرمایا، اس کا بھی پرچہ ہو گیا، امتحان آ گیا۔ صحرا میں آپ موجود ہیں اپنے ان کی حفاظت کے لیے،
آپ کے کانوں میں آواز آتی ہے، اللہ کی تسبیح پڑھی جا رہی ہے، اور یہ تسبیح وہ ہے جو آپ تراویح میں رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر پڑھتے ہیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی توحید کے نغمے، اس کی صفات کا نغمہ جو ہے ترانہ گایا جا رہا ہے، اور بڑی میٹھی آواز کے اندر سن کر آپ کے اوپر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ادھر ادھر دیکھا، آواز تو سنائی دی، کلام سنائی دیا، لیکن متکلم نظر نہیں آتا۔ کون، کس نے یہ پڑھی؟ دیکھتے دیکھتے ایک قریب پہاڑ کے اندر ایک غار ہے، اس غار تک جا کے پہنچے تو وہاں ایک شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ابھی نغمہ توحید کی آواز آئی ہے، یہ تو نے الاپا ہے؟ یہ تو نے پڑھا ہے یہ نغمہ؟ میرے رب کی اور میرے مالک کی تعریفیں تم نے کی ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ بڑا سرور آیا ہے، بڑی لذت ملی ہے، بڑا مزہ آیا ہے، ایک مرتبہ پھر سنا دے۔ مزہ تجھے آیا ہے تو میں کیوں سنا دوں؟ آ کے سوال کرنے والے، یہ دنیا جو ہے یہ جائے اسباب ہے، یہاں سبب سے سبب جڑا ہوا ہے۔ مزہ سرور تجھے آیا ہے اور مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں دوبارہ سنا دوں، تو میں تمہیں کیوں سنا دوں؟ تم مجھے کیا دو گے؟ اوہو، یہ اس کا مطالبہ کر؟ اچھا اگر یہ بات ہے تو ایسا کرو کہ 10,000 بھیڑ بکریاں یہاں سے میں تیرے نام ملکیت میں دیتا ہوں، میرے مولا کا نام ایک مرتبہ پھر سنا دو۔ 10,000 سنایا، پھر بڑا مزہ آیا، پھر دوسری مرتبہ سوال دہرا دیا، اور اسی طرح 10,000 کر کے ہر ایک مرتبہ وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس کی نظر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی تعریف کرنے والے، تسبیح پڑھنے والے، دراصل یہ انسانی شکل کے اندر فرشتہ آیا ہوا تھا امتحان لینے کے لیے، ایگزامینر تھا۔ چالیس 40,000 بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ اپنے رب کی تسبیحات سننے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور یہ ٹوٹل تھا۔ جب ساری پورے دے دیے، پھر فرمائش کر دی، کہا کہ ابراہیم یہ جتنے تیری تھے یہ تو سب کچھ میرا ہو گیا، اب تو مجھے کیا دے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھیڑ بکریاں جو ہیں ان کی حفاظت کے لیے کسی رکھوالے کی ضرورت ہوگی، خادم بنا کے مجھے ساتھ لے جاؤ اور میرے مولا کا نغمہ ایک مرتبہ پھر سنا دو۔ امتحان پرچے میں پاس ہو گئے۔ یہ پرچہ جو یہ مال کا امتحان تھا۔ وطن، کہا کہ ابراہیم وطن چھوڑ دے، ابراہیم کہتے ہیں لبیک۔ مال کا امتحان، اللہ کے راستے کے اندر سارا مال جو ہے وہ قربان کیا جا رہا، کہا لبیک۔ اب آگے آ گئی اولاد۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ 90 سال کی عمر تھی آپ کی جب پہلا بچہ دیکھنا نصیب ہوا، تو ابھی 6 ماہ کا ہے۔ تو کہا کہ ابراہیم اس کو اٹھاؤ
اور وہاں چھوڑ کر آؤ. بوادن غیر ذی زرع، قرآن کریم کے الفاظ ہیں اس خطے کے، اس زمین کے اس ٹکڑے کے بارے میں، کہ ایسی وادی جہاں سبزے کی ایک کونپل بھی نظر نہیں آتی. بوادن غیر ذی زرع، وہاں چھوڑ کے آؤ. ابراہیم نے کہا لبیک. یہ آدھا پرچہ تھا. بعض پرچے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اے اور بی دو جز ہو جاتے ہیں، یا ایک پرچے کے اندر کئی سوالات آ جاتے ہیں. وہ جب یہاں چھوڑ کر گئے ہیں سیدہ ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو، تو اس کے بعد وہ مرحلہ آیا. ملاقات بعد میں ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت. جب وہ امتحان ختم ہوتا ہے آپ واپس تشریف لاتے ہیں اپنے، اور وہ جہاں سے وہ چشمہ پھوٹا تھا، سیدہ ہاجرہ جو ہیں وہ دوڑی ہوئی آ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں کہ جہاں اس ننھے اسماعیل کی ایڑی کی ضرب لگ رہی تھی وہاں سے چشمہ پھوٹا ہے. تو آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کہیں یہ فریب نظر تو نہیں ہے، یہ سراب تو نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے سراب، دور سے زمین کا کوئی ٹکڑا، وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہاں پانی کی لہریں اٹھ رہی ہیں سورج کی روشنی میں، چاند کی چاندنی میں، وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ وہاں پانی کی لہریں جو ہیں وہ پانی جل رہا ہے. تو جب قریب جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اسے سراب کہتے ہیں، فریب نظر دھوکہ کھاتی. تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کہیں، لیکن یہ امید کا دامن تھامتے ہوئے آپ اپنی زبان مبارک سے کہتی ہیں یا ماؤ زم زم، اے پانی ٹھہر جا ٹھہر جا. ذہن میں آتا ہے کہ کہیں یہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے یہ کہیں غائب ہی نہ ہو جائے. یا ماؤ زم زم، اے پانی ٹھہر جا ٹھہر جا. اور جب آپ قریب آتی ہیں دیکھتی ہیں تو فوری طور پر وہاں سے ریت اور کچھ وہ سنگریزے جو ہیں وہ اکٹھے کر کے وہ پانی کے ارد گرد جو ہے وہ جمع کرنی شروع کرتی ہیں، بچے کو پلاتی ہیں، خود پی. اس پانی کے اندر رب نے وہ تاثیر رکھی کہ اس کے ساتھ پیاس بھی بجھ گئی اور بھوک بھی مٹ گئی. وہ چھوٹی چھوٹی منڈیر بنا کے، اور جب آپ نے بچے کو پلانے سے پہلے پھر مامتا جو ہے وہ کہ کہیں یہ کوئی زہریلا پانی نہ ہو، پہلے خود چکھتی ہیں. تو جب تسلی ہوگی نہیں، آپ نے کہا الماء زمن زمن، پانی میٹھا ہے میٹھا ہے. وہ پلایا. یہاں اب پھر وہ دو پہاڑیاں جہاں سیدہ ہاجرہ کے قدم لگے تھے، کس لیے لگے تھے؟ بچے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے. اب میں انعامات کا ذکر کرنے لگا ہوں، لیکن وہ چوتھی چیز جو ہے وہ پہلے اس کا ذکر آ جائے. یہ ننھا اسماعیل جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کتنے عرصے کے بعد ملاقات کی اجازت دی، ظاہر بات ہے کہ بیوی بچے کے بغیر یہ بھی تو تڑپ رہے تھے، پرچہ جاری تھا، امتحان جو ہے وہ جاری تھا، آزمائش. جب اجازت ملی ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں. اب وہ اگلا مرحلہ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ وہ بچہ ذرا پل بڑھ کر جوان ہوا اور دوڑ دھوپ کے قابل ہوا. فلما بالغ معہ السعی، دوڑ دھوپ، ہڈ کاٹھ مضبوط ہو گئے، چلتا پھرتا بچہ جو ہے وہ اب والدین کی آنکھوں کا تارا وہ نظر آتا ہے. تو ایک دن بچے کو بلاتے ہیں، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا سورہ صافات. فلما بالغ معہ السعی اذ قال ابراہیم، ہاں قال، بچے کو بلاتے ہیں، قال یا بنیا، فرمایا او میرے بچڑے. اس میں تصغیر کا صیغہ ہے کہ کسی چیز کو کسی پیار کی وجہ سے یا حقارت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کے اصل مقام سے چھوٹا کر کے بیان کرنا، اس کو گرامیٹیکلی اس میں تصغیر کہتے ہیں، چھوٹا کر کے بیان کرنا. جیسے ہم بلی کا چھوٹا سا بچہ ہو تو اسے کہہ دیتے ہیں بلونگڑا. جی
کتے کا چھوٹا سا بچہ ہو تو اسے کتورا کہہ دیتے ہیں، چھوٹا پن جو ہے وہ. یا بنیا، اے میرے بچڑے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب اسماعیل کا جواب، یہی 10 11 12 سال کی یعنی یہ عمر ہے. جواب جو ہے وہ قرآن کریم نے بیان کیا. ہاں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ اب وہ سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے، کس سے کیا ہے؟ اپنے بچے سے. تو بچے کا جواب آتا ہے، بچہ بھی تو اسی ماں باپ کا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں. قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو آپ کو حکم ملا ہے، بچے کے اندر اتنا شعور یہیں سے موجود ہے کہ وہ جانتا ہے کہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ بھی دراصل وحی کا حصہ ہوتا. یہ عام انسان کا خواب نہیں ہوتا. تو بچے کے اتنی شعور کے اندر پختگی ہے، اور وہ شعوری پختگی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اپنے عزم، ارادے اور عمل کا اظہار. قال یا ابت افعل، بابا ما تؤمر، جو امر ہوا ہے رب کا، جو حکم ملا ہے آپ کر گزرے. اسماعیل اپنا گلا کٹوا لو گے؟ سوال کا دوسرا حصہ، پہلے تو یہ کہا کہ خواب آیا ہے تو بتاؤ تیری کیا رائے ہے. اس کا جواب جب مل گیا کہ بابا کر گزرے، میں بھی اسی طرح اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے لبیک کہوں گا جیسے آپ نے کہا. ما تؤمر. دوسرا سوال کیا کہ تو اپنا گلا کٹا لے گا، اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان قربان کر دے گا؟ تو دوسرے سوال کے دوسرے حصے کا جواب قرآن میں موجود ہے. کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. میں اپنے گلے کو سرکاؤں گا نہیں، میں گردن نیچے سے چھری سے نکالوں گا نہیں، میں تڑپوں گا نہیں، میں کوئی آپ سے فریاد نہیں کروں گا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اللہ کی رضا کے لیے آپ اگر چھری چلانے کے، میرا گلا کاٹنے کے لیے لبیک کہہ رہے ہیں تو اسماعیل بھی اپنا گلا کٹوا کر اپنے مولا کو راضی کرے گا. لبیک کہا. اب یہ اولاد کی قربانی، وطن قربان کرنے کا مرحلہ آیا تو وطن قربان کر دیا. مال و دولت اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنے کا وقت آیا تو مال و دولت سارا قربان کر دیا. اب اولاد، اور اولاد کے بعد پھر سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز انسان کے پاس ہے تو وہ اللہ کی عطا کردہ جان ہے. جان رہ گئی تھی، جل گئی نمرود کی چتا. اتنی سخت آگ جو ہے وہ تیار کی گئی. آپ میں سے شاید کسی کو اتفاق ہوا ہو، میں عراق کی سرزمین میں وہ ہے سارا، سوری وقت زیادہ ہو گیا، آخری جملے. تو ابراہیم علیہ السلام کو کے سامنے یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ وقت کا ظالم، حاکم، کافر، مشرک وہ آپ کو آگ میں جلانے کے لیے تیار ہے، انتظامات کر لیے گئے ہیں.
اور مطالبہ ایک ہے کہ اپنے دین سے دستبردار ہو جا، اپنے اللہ کی اطاعت چھوڑ دے، میں حاکم وقت ہوں، مجھے سجدے کر، میرے احکام مان، اللہ کے احکام نہ مان۔ اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا اپنے مفادات کے جو دنیاوی مفادات ہیں ان کے حصول کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی جائے، یا اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ڈٹ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو تو کر سکتا ہے وہ کر، میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں لیکن اپنا ایمان قربان نہیں کر سکتا۔ پھینک دیے گئے آگ میں۔ جب فضا کے اندر جا رہے ہیں، ابھی ذہن میں لائیں کہ کیا مرحلے ایسے آتے ہیں جب انسانی حیات کے اندر، تو پھر درمیان میں اختصار کی وجہ سے اب وقت چونکہ نماز کا ہو گیا چھوڑ رہا ہوں، تو آگ کے اندر جب آپ گرتے ہیں فضا سے ہوتے ہوئے، ایسے ایک بہت بڑا گوفن بنا کر اس کے اندر ڈال کر آپ کو ایسے چکر دے کے تو وہاں پھینکا گیا تھا۔ تو جب آگ کے اندر جاتے ہیں تو وہ آگ جس کے اندر قدرت نے جلانے کی تاثیر رکھی ہے، آگ کے اندر جلانے کی تاثیر کس نے رکھی ہے؟ خالق نے رکھی ہے، مالک نے رکھی ہے، جس کی قدرتوں کے ساتھ یہ ساری کائنات بنی ہے، اس نے جو مختلف تاثیریں بنائی ہیں ان میں سے آگ کے اندر جلانے کی تاثیر ہے۔ وہی خالق یہ کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ میرا ابراہیم تیرے اندر آ رہا ہے، اس کے اوپر ٹھنڈی ہو جا۔ جلانا نہیں ہے میرے ابراہیم کو، اور ٹھنڈی بھی ایسی ٹھنڈک نہیں جو بہت زیادہ انسان کی وہ بعض اوقات ہڈیوں تک کو کپا دیتی ہے۔ کہا بردم و سلامن، ایسی ٹھنڈک جو کہ سلامتی کے ساتھ سکون پہنچانے والی ہو۔ میرا ابراہیم آ رہا ہے، اے نار تو گلزار ہو جا۔ یہ وہ انعام ہے۔ آخری جملے اسی آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند امور میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، آپ نے سارے پرچے جو تھے وہ 100% نمبر لے کر پاس کر لیے۔ جب اتنی نمبر مل گئے تو پھر ڈگری ملنی چاہیے تھی، تو رب نے ڈگری اسی آیت کریمہ میں عطا فرما دی۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم پوری انسانیت کا تجھے امام بنا دیا۔ لیکن یہ جو امامت کی ڈگری ملی ہے یہ ایسے ہی مل گئی۔ آخری الفاظ خلاصے کے طور پر دوستو، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آج کے مسلمان کو دیکھیں، مسلمان نہیں، وہ اقبال نے کہا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ اب باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ جانور ذبح کر لیں گے اور گوشت تقسیم کر لیں گے، کھا لیں گے تو بس وہ سارے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہو گئے۔ نہیں، قدم قدم کے اوپر امتحانات ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے جینا اور اللہ کی رضا کے لیے مرنا، یہ لفظ بھی میں قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، اسے یعنی مینیفیسٹو سمجھ لیں، منشور اسلام کا ایک ہی خلاصہ سمندر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ایک کوزے کے اندر۔ قل ان صلاتی و نسکی، اے بندہ مومن، اے مومنہ تو یہ کہہ کہ میری نماز، میری قربانی، و محیایا و مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو سارے جہاں، اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ ہے سبق
اللہ پاک اس سبق کے مطابق ہمیں اپنے فکر